الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم يحب لأخيه ما يحب نفسه ما يحب لأخيه. صدق الله رسول النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. میں ڈاکٹر صاحب کو پڑھنے لگا ہوں جی. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو اور خم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو. سمجھے؟ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. ہوائی جہاز بولنا سبحان اللہ. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید میں دنیا میں، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی میں تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. غوث آدم بمنے بے سر و سامہ مددے، قبلہ دین مدد کعبہ و ایمان مددے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا. اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے. وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. میں تو ابھی آیا ہوں، میں تو تر و تازہ ہوں. آپ پتہ نہیں تر و تازہ بیٹھے ہیں یا نہیں. لگی لپٹی کی عادت نہیں ہے نا. آپ دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے احساس ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نہیں بیٹھا ہوا. لوگ کہتے ہیں بھئی مجھے احساس ہے آپ بیٹھے ہوئے، تو میں کیسے احساس کر سکتا ہوں؟ میں بیٹھا ہوتا تو احساس ہوتا نا. بہرحال آپ بیٹھے ہیں، آپ کے احساس کا احساس ضرور ہے کہ اتنا نہیں بیٹھنا چاہیے. اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا ہو، صرف عید کے عید آتا ہو، وہ خاص طور پر جب اس طرح کی کوئی محفل سجائی جاتی ہے تو مسجد جا کر چیک کرتا ہے فجر میں کتنے آئے تھے. کہتا ہے دیکھو محفل کی وجہ سے فجر چلی گئی لوگوں کی. اب اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے لوگوں کی تو فجر روزانہ ہی جاتی ہے. یہ تو میں نے سخت بات کہہ دی بھائی. اب اس بیچارے کو کیا پتہ، لوگوں کی تو فجر روزانہ ہی جاتی ہے. چلو آج محفل میں بیٹھ کر تھوڑا ثواب تو کما لیا. وہ بہت سارے چہرے تو وہ ہیں جو بس چند گز کے فاصلے پر کرکٹ کھیلتے ہیں. چلیں ہم بھی ساتھی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فجر تو ان کی بھی چلی جاتی ہے.
لیکن نشانہ نہ کرکٹ ہوتا ہے، نہ نیند ہوتی ہے، نشانہ بس سرکار کی محفل ہوتی ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بہرحال محفل کا اتنی دیر تک چلنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ محلہ ہے اور یقیناً ممکن ہے کسی گھر میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہوں جو بیمار ہوں، ہے نا جی، کوئی ایسا بھی ہو جس کی عمر ابھی 1 سال ہو یا 6 مہینے ہو یا 8 مہینے ہو، اور وہ بلک بلک کے رو رہا ہو اور امی کہہ رہی ہوں بیٹا چپ ہو جا، نہ امی کی آواز اسے آ رہی ہے نہ بچے کے رونے کی آواز امی کو آ رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے نا۔ تو اتنی دیر تک محفل کا چلنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ ہم ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا یہ نسل والوں کا کام ہے۔ جو نسلی ہوتا ہے نا وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں۔ تو اتنی دیر تک محفل چلنا بھی اچھی بات نہیں۔ اور تیسری بات، آپ ہو سکتا ہے کہ شاید اس خیال میں بیٹھے ہوں بھی یار امام صاحب آئیں گے اور بس ہڑا ہڑی اسٹیج ہلے گا، مائک ہلے گا، وہ ہاتھ میں مائک اٹھا لیں گے، پھر نصیحت رہ جائے گی۔ جو میں کہنا چاہوں گا تو وہ پھر وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ پھر محفل کے بعد ہوگا ارے یار کیا بیان کیا تھا، مزہ آ گیا تھا، ایسا بیان، اف، دیواریں ایسے ہل رہی تھیں، اسٹیج یوں ہل رہا تھا، اوئے ہوئے ہوئے، امام صاحب کا گلا دیکھا ہے، ارے گلا تو بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ابے یہ تو بتاؤ یہ بولا کیا تھا؟ ارے یہ تو یاد نہیں رہا، شور بہت تھا نا اس لیے یاد نہیں رہا، لیکن بیان بہت اعلیٰ تھا، انداز گفتگو کے تو صدقے جاؤں، لیکن یاد نہیں کیا بولا تھا۔ تو وہ مزاج اپنا ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، جو کہیں بلند بات ہوتی ہے کرنے کی وہ ہم کر بھی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا مسجد میں بھی، لیکن سارا بیان تو ہم چیخ چیخ کر اس کے عادی نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کو اگر نیند آ رہی ہو تو مجھے احساس ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کرتا ہوا نظر آ ہی جائے گا، تو پھر ہم وہیں بیان اپنا اختتام کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، پھر حدیث مبارکہ پڑھی۔ تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ نماز کے حوالے سے ہی فجر کی نماز کے بعد نا آپ میں سے کوئی بھی اس بات کا تجربہ کرے، سب کو کرنا چاہیے لیکن کوئی بھی کرے، اچھا میں زیادہ سلو تو نہیں ہو گیا ہوں؟ آخری والے لوگ ہاتھ اٹھائیں ذرا، لاسٹ، سبحان اللہ۔ آپ فجر کے بعد اس چیز کا تجربہ کریں کہ 100 مرتبہ بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھیں، جی 100 مرتبہ بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھیں سرکار کی بارگاہ میں۔ تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب آپ درود پاک پڑھ کر اٹھیں گے نا تو سارا دن اس درود پاک کا نشہ جائے گا نہیں۔ اب آپ دیکھیں 4 گھنٹے سے آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کا نشہ صبح فجر تک بھی نہیں ہوتا ہے؟ پھر ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا حضرت قباس بن اشیم کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اصل امام صاحب یہ کون ہے؟ ہم تو نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ حضرت قباس بن اشیم کندی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا کسی نے؟ نہیں سنا نا؟ بچوں دیکھو آپ کے مطلب کی بات ہے۔ حضرت قباس بن اشیم کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال کیا ہے جی؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہتے ہیں فقال، انہوں نے کہا اکبر رسول اللہ، بڑے کون ہیں؟ بڑے کون ہیں جی؟ اب سب کو بولنا پڑے، اسٹیج سے بچوں کی آواز ہے، بڑے کون ہیں؟ سب سے بڑے رسول اللہ ہیں۔ اب آپ سب بھی بچوں چپ رہے نا، یہ مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں بھائی بڑے کون ہیں، ہے نا؟ انہوں نے کہا اکبر، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو رسول اللہ ہیں۔ لیکن آگے
آگے اور بات بھی کہی، آگے کہنے لگے انا اقدم منہ فی المیلاد، کیا کہتے ہیں؟ انا اقدم منہ فی المیلاد، بس مسئلہ یہ ہے کہ میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بولے نا سبحان اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو رسول اللہ ہے۔ اب حضرت قباس ہمیں آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بچہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے ادب نہیں چھوڑنا، آپ کبھی بھی پیدا ہوئے، ہاں انا اقدم منہ فی المیلاد، میں تو پہلے پیدا ہو گیا تھا، لیکن اکبر رسول اللہ، بڑے رسول اللہ ہیں، تو اب کچھ بھی ہو جائے آپ نے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اب میں معذرت چاہتے ہوئے بس یہ بڑے سخت الفاظ عرض کرنے لگا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر کروں اس انداز میں، اللہ اللہ اکبر، ایسا انداز اپنانا ہی میرے حساب سے اچھی بات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، بولو 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 یہ اور فلانا اور دھماکہ، یہ ادب نہیں ہے، یہ کیا نہیں ہے؟ ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لینا تو پھر ہمارے تن من دھن سے تو خوشبو آنی چاہیے، ادب یہ ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیں، اللہ بڑی پیاری بات یاد آئی، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نامی گفتن کمال بے ادبیست، شاعر کہتے ہیں کہ میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو، ہزار مرتبہ اپنے منہ کو گلاب سے دھوؤں، ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، پھر بھی بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں رسول اللہ کا اپنی زبان سے نام لینا۔ جب ہم رسول اللہ کا نام لیں تو پھر ہمارا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ یار میں اس زبان سے گالیاں دیتا ہوں بھائی، میں اس زبان سے گناہ کرتا ہوں، میں اس زبان سے نہ جانے کیا کیا خرافات بک دیتا ہوں، اور میں اس زبان سے رسول اللہ کا نام لے رہا ہوں، تو تاثرات تو یہ ہونے چاہیے کہ جب رسول اللہ کا نام زبان پر آئے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، زبان میں کپ کپی آ جائے، یار یہ میری زبان اتنی گندی زبان ہے اور اس زبان سے میں رسول اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا یہ نہیں کہ بس میں شروع ہو جاؤں مائک پڑھ کے، بس اللہ رحم فرمائے اور اللہ ادب رسول نصیب فرما دے ہمیں، بولے آمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تکریم، عزت، احترام والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک اکرام والا کون ہے؟ تقوی والا ہے۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، اور نقیب صاحب ہیں یہ چلے گئے، چلے گئے، تقریر تو میں نے نہیں کرنی، اور نقیبوں کی بھی واہ واہ، جب نام لیں اور اسٹیج پر ہم بیٹھے ہوں نام لیتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں یار شاید میرے ساتھ دو چار لوگ اور بھی آئے ہوئے، بولیں سبحان اللہ۔ خیر علامہ بہت بڑی پوسٹ ہے، اور ہماری ابھی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ ہم علامہ کہلائے جائیں۔ آپ نے اگر مسجد کے دروازے پر ہمارا پوسٹر دیکھا ہو پینا فلیکس، وہ ہم نے خود لگایا، تو اس پہ ہم نے علامہ نہیں لکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ تو بہت بڑی پوسٹ ہے۔ ہر بندہ اسکول میں پہنچتے ہی ہیڈ ماسٹر تو نہیں بن جاتا، پہلے اسے ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے، کئی سال ٹیچنگ کرتا ہے، تو کئی سال ٹیچنگ کرنے کے بعد انتظامیہ سوچتی ہے اب ان کا تجربہ زیادہ ہو گیا، اب لہٰذا انہیں ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے، تو علامہ تو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے بھائی۔ ہم تو ابھی کیا پدی کا شوربہ، ابھی تو ہم صحیح سے نکلے بھی نہیں ہیں، اور ہم علامہ نہیں ہیں، آپ یقین جانیں۔ میں ان کے الفاظ واپس کرتا ہوں بھائی، ہم علامہ نہیں ہیں،
ہاں مولانا تک ٹھیک ہے. بہرحال آج تقریر کرنے تو میرا مزاج نہیں تھا کہ میں تقریر کروں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. ادھر ادھر کی باتوں میں بھی میں نے 15 منٹ ضائع کر دیے. چھوٹی چھوٹی نصیحتیں جو بچوں کے بھی کام کی ہیں اور آپ کے بھی کام کی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے تقوی. ہمیں اور آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے. کیا اختیار کرنا ہے؟ تقوی. میرا اور آپ کا تقوی یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم عبادت گزار بن جائیں، ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر میں ہر وقت مصروف رہا کریں. یہ میرا اور آپ کا تقوی ہے. اور ایک کافر ہوتا ہے نا، کافر کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے. کافر کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے. اور میرا اور آپ کا تقوی یہ ہے چونکہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، پیدائشی ہمیں مادرزاد مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو ہمارا آپ کا تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ریاضت کریں، مجاہدات کریں. اب تقوی کی بہت ساری صورتیں اور بہت سارے اسٹیج ہیں. جس کا جتنا مرتبہ بلند و بالا ہوگا وہ تقوی بھی اتنا ہی اعلیٰ کرے گا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر واقعے کے بعد نا آپ نے سوچنا ہے کہ یار وہ تو امام حسن تھے اور میں کیا ہوں. وہ تو امام حسن تھے اور میں کیا ہوں. دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب وضو کیا کرتے تھے، آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جانے لگتا تھا. وضو کرتے کرتے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جانے لگتا تھا، زرد. پھر جب مسجد کے دروازے پر حاضر ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ تو امام حسین کے پیر ہیں. جی ہم ذکر تو جن کا کرنا زیادہ چاہیے ان کا زیادہ نہیں کرتے، لیکن امام حسن امام حسین کے پیر ہیں، بڑے بھائی ہیں. امام حسن جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے، چہرے کا رنگ السلام علیکم چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. کسی نے پوچھا کہ امام آپ چہرے کا رنگ زرد، سرخی مائل اور جسم پر یہ کپ کپاہٹ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، یہ جملہ تاریخ کے سنہرے ورقوں پر اور سنہرے قلم سے لکھا جائے نا تو کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اب اس جملے کو سن کر اب سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ اے رب کائنات، اے مالک کل، تیرے محبوب کی امت کا سب سے گناہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہے. امام حسن جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. نہیں، حسن فی الجنہ نہیں کہ حسن تم جنتی ہو گئے، نہیں، بات نہیں، اتنی مکمل اچھی نہیں لگتی. حسن سیدہ شباب اہل الجنہ، تم صرف جنتی نہیں ہو بلکہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. حسن اور حسین تم تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہو. حسن اور حسین ریحانۃ الرسول، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول ہو. جب امام حسن کی مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت، بلندیاں، عظمت، شان اتنی اعلیٰ ہے کہ امام علی مقام کے بڑے بھائی کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہو، اور پھر امام حسن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر عرض کریں کہ مولا تیرے محبوب کی امت کا سب سے گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے. وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے کہ سب سے گناہگار بندہ، اور وہ جو سب سے گناہگار بندہ واقعی ہو وہ کہتا ہے کہ بس امام صاحب آپ ہمیں نہ سکھائیں،
ہم تو قادری ہو چکے ہیں، ہم چشتی ہو چکے ہیں، ہم سہروردی ہو چکے ہیں، ہم تو بڑے تقوی والے ہو گئے کیونکہ ہم نے غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ جو دیا ہے، اب ہم جہنم نہیں جائیں گے، ہم تو جنتی ہو چکے ہیں۔ تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ امام حسن کے لیے تو رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ حسن تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، میرے اور آپ کے لیے، کسی دنیا کے قادری کے لیے کیا امام حسن کے جیسا کوئی فرمان رسول اللہ کا موجود ہے؟ پھر امام حسن تو اتنے فخر سے نہیں کہا کرتے تھے کہ میں جنتی ہوں اور مجھے تو کوئی فکر نہیں، بلکہ جس دن یہ سنا کہ حسن تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اسی دن سے عبادت میں اضافہ ہو گیا، اسی دن سے عبادت میں اضافہ ہو گیا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ کوئی پوسٹ دی ہے نانا جان نے، کوئی پوسٹ دی ہے، اب اس پوسٹ کا خیال بھی کرنا ہے، اور ہم جو نعرے لگا رہے ہیں ان ہستیوں کے، ہم کہتے ہیں بس محنت تو آپ نے ہی کرنی تھی اور آپ نے کر لی، اب لہذا ہمیں محنت کی ضرورت نہیں۔ تو آپ یقین جانے میں نے مسجد میں یہ کچھ باتیں کی تھیں جو یہاں پر بھی کرنے ماحول ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے نا، اولاد ہو جائے نافرمان اور ہر بات نافرمانی، ہر بات نافرمانی، تو باپ اور ماں کہتے ہیں جا غرق ہو جا کہیں، تو تیرا چہرہ ہمیں نہیں دیکھنا، جا کہیں ڈوب مر، ہماری نظروں کے سامنے سے چلا جا، تو ناخلف اولاد، نافرمان، ہمارا تیرا آج سے کوئی تعلق نہیں۔ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ جناب یہ بیٹا ہماری وراثت سے اس کو ہم نے آگ کر دیا ہے، حالانکہ شرعاً ایسا جائز نہیں، لیکن اشتہار دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو اپنی وراثت سے جدا کر دیا ہے۔ کیوں؟ وہ تو باپ ہے سگا، اور اولاد سے اتنی محبت بھی کرتا ہے، اور وہ ماں سگی کہ جس نے کئی گھنٹوں کی تکلیفوں کے بعد، کئی مہینوں کی تکلیفوں کے بعد تجھے جنم دیا، وہ اولاد بھی ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ جا کہیں جا کے مر جا۔ اب آپ بتائیے کہ جس کا خمیر آپ ہیں اور جس کی گود سے آپ جنمے ہیں، جب آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اس قدم کو اٹھا سکتے ہیں کہ جا کہیں دفع ہو جا، کہیں جا کر مر، ہمیں اپنا چہرہ مت دکھا، تو پھر ہم حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں اور نافرمانیاں دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم امام حسن کا نام لیتے ہیں اور نافرمانیاں ہم بے باکی کے ساتھ اور ببانگے دوہل ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمارا تو مزاج یہ ہے نا کہ ہم قبر میں جائیں گے اور حضور غوث پاک تشریف لائیں گے کہ چھوڑ دو میرا مرید ہے، امام حسن بھی آ جائیں کیا پتا، کہ چھوڑو یہ میرے نانا کا امتی ہے۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے، لیکن اپنے مزاج کو بدلیں، خدا را بدلیں، کہ نافرمانیوں کی وجہ سے جب باپ گھر سے نکال سکتا ہے تو نافرمانیوں کی وجہ سے امام حسن ہو یا حضور پیران پیر ہو، آپ بھی فرما سکتے ہیں کہ اتنا ناخلف مرید میرا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بیکار امتی میرے نانا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نانا تو افضل و اعلیٰ تھے، اور میرے نانا کی امت کی شان تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم یہ فرما دیں یا رسول اللہ آپ معراج پر تو آئے ہیں، لیکن جا کر کے اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا۔ حضرت ابراہیم ہمارے لیے یہ فرما دیا کہ یہ میرے نانا کا امتی نہیں ہو سکتا، اتنا نافرمان نہیں، تو پھر آپ بتائیے ہمارے پاس کیا ٹھکانہ ہے؟ ہم رسول اللہ تک تو بعد میں جائیں گے نا، آ کر کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب بتائیے یہ کون صاحب ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھی یہ بات روک کر، ابھی جب میں محفل میں آیا اس سے پہلے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کتنی بار لگا محفل میں؟ سعد بھائی میرے آنے پر لگا؟ میں تو کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں وہاں جا کر کہ یا رسول اللہ، کوئی حیثیت اور اوقات تو نہیں تھی
لیکن مجھے دیکھ کر کم سے کم لوگوں کو آپ کی ختم نبوت تو یاد آ جاتی تھی۔ اب بتائیں آپ میں سے کس کو دیکھ کر حضور کی ختم نبوت لوگوں کو یاد آتی ہے؟ پھر کوئی تو کام ایسا کر کے جائے نا، اتنی نافرمانیوں پر بھی کوئی تو کام ایسا ہو کہ وہاں بابا جی فرماتے تھے کہ روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ کوئی تو کام ایسا ہونا چاہیے نا۔ ہم نافرمانیاں کر کر کے تھکتے بھی نہیں، ہم نافرمانیاں کر کر کے تھکتے بھی نہیں۔ یہ تو امام حسن کا تقویٰ تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، عرب کا قاعدہ کلیہ یہ ہے، عرب کا قانون یہ ہے کہ جس کی اولاد زیادہ وہ مرد ہے، وہ طاقتور مرد ہے۔ عرب کا قانون یہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟ جی جناب، ہم تو جنتی ہیں، ہمیں جنتی نوجوانوں کے سردار کے بیٹے کے نام نہیں پتا، ہم جنتی ہیں۔ کم سے کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا۔ آپ کی آسانی کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ امام علی مقام کے 3 شہزادے تھے، جو پہلی زوجہ، بعد میں پھر اور ہوئے۔ تاریخ ان تینوں کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ تینوں کا نام علی تھا، بولے سبحان اللہ۔ تینوں کا نام کیا تھا؟ علی۔ پہلے علی اکبر، دوسرے علی اوسط درمیانے، اور تیسرے علی اصغر۔ تیسرے کون؟ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب یہ تینوں شہزادے، حضرت علی اوسط جن کی عرفیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آگے بڑھی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ تمہارے جو والد ہیں ان کی اولادیں کم کیوں؟ تمہارے جو والد ہیں ان کی اولاد کم کیوں؟ تعداد اتنی کم کیوں؟ ہمارے تو 10 بھائی ہیں اور ہمارے 15 ہیں اور اس کے 14 ہیں، اس کے 20 ہیں، تمہارے والد کی اتنی کم اولاد کیوں؟ کیا تمہارے والد طاقتور نہیں؟ امام علی مقام ہے، آپ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہے نا بھائی؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور حسین تم بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، لہذا جب سے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا میرے کریم بابا جان نے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو میرے بابا جان اللہ رب العزت کے حضور قیام میں نظر نہ آتے ہوں۔ بھئی قاعدہ تو یہ ہے کہ جب پروموشن ہو جائے، جب تنخواہ میں انکریمنٹ لگ جائے، تو پھر جو امپلائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ساری محنت کر ہی اسی لیے رہا تھا کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میں تو اسی لیے محنت کر رہا تھا کہ امپلیمنٹ ہو جائے، کچھ نہ کچھ اضافہ ہو، اب ہو گیا، اب وہ محنت جو کر رہا تھا وہ میں کروں گا نہیں۔ قاعدہ تو یہی ہے، لیکن قربان جائیے یہ میرے اور آپ کے لیے امام علی مقام نے یہ کر کے دکھایا کہ سن لو، رسول اللہ تمہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دے یا جنت تمہارے ملک کر دے، تم سن لو اے امتیوں، کسی تکبر اور غرور میں مت رہنا کہ میں جنتی ہو چکا ہوں، بس اپنے رب کے حضور حاضر رہنا، تمہیں جنت ملے گی، رسول اللہ کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن شفاعت بھی اس کے لیے فرمائیں گے کہ جو فرما بردار ہوگا۔ شفاعت کس کے لیے؟ جو فرما بردار ہوگا۔ اب یہ فرما برداری کہاں سے آ گئی اور اس کی بہتری کہاں سے آ گئی؟
اب کوئی آ کر کے یہ کہہ بھی دینا کہ امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تو پھر یہ بہتری یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس معیار بلندی کا، رفعت کا، عظمت کا ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ امام علی مقام کا گھرانہ یہی تو ہمیں سکھا رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات، آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ رب نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے، رب نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ رب نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے۔ فاطمہ کا تو ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا اور رات گزر جاتی ہے۔ وہ جو رسول اللہ کی شہزادی ہوں، جن سے میرے کریم آقا کی نسل چلی ہو، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے، اور ہماری مسجد خالی ہی نظر آتی ہے، ہماری مسجد خالی ہی نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کے تقوی وہ کیوں تھے؟ ان کے لیے تو رسول اللہ کے فرمان بھی موجود تھے کہ اگر حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ رات بھر سجدے میں ہیں۔ کیوں ہے سجدے میں؟ آپ سیکھ لو کچھ اس لیے، لیکن ہم نے سیکھا تو صرف ایک ہی چیز سے کہ اعلیٰ حضرت نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تجھ سے کیا مطلب منافق نجدی وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ بس ہم اسی کو جو ہے نا وہ پوائنٹ کر لیں کہ بھئی ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، ہم تصویز کی پھیرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ کلام نہیں لکھا تھا، اس لیے لکھا تھا کہ جب کسی پراپرٹی کا پتہ لگ جائے نا کہ یہ ہمارے باپ کی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ کیس کرنا پڑے، کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑے، لڑنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑے، کرنا پڑتا ہے۔ پراپرٹی میرے باپ کی ہے، میں نے اسے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب آپ کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ یہ جنت آپ کے آقا کی ہے، تو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جنت رسول اللہ کی ہے اور ہم بھی رسول اللہ کے ہیں، اب لہذا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، یہاں اعلیٰ حضرت نے تو بات مبہم رکھی ہے نا کہ کچھ کرنا یا نہیں کرنا، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے بات مبہم کوئی نہیں رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، جنت میں ہو تم لوگ، ابو طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، یہ سارے تم لوگ جنتی ہو چکے ہو، اب تم جو چاہے کرو۔ ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت نے بات مبہم رکھی ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ بات ہے کہ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، لیکن ان کو تو کریم آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ عمر، ابو بکر، عثمان، علی، عبد الرحمن، ابو طلحہ، یہ تم سارے جنتی اور جنتی، جو چاہے کرو، رب نے واجب کر دیے جنت تم پر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا فرمان ہو، کسی اللہ کے ولی کا فرمان ہو کہ جناب تم جو چاہے کرو، تم پر جنت واجب ہو چکی ہے، نہیں۔ تو پھر اس کا مقصد یہی ہے نا کہ جو پراپرٹی میرے باپ کی ہے، اگر مجھے اس کے لیے کیس کرنا پڑے تو مجھے کرنا ہے، اگر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی حد تک جانا پڑے، مجھے اس پراپرٹی کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب تمہیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جنت کسی عام ہستی کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ ہمارے ہیں، تو پھر کچھ بھی کرنا پڑے اس پراپرٹی کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہم
ہمارا مزاج یہ، پہلا مزاج یہ ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے، اور دوسرا مزاج ہمارا یہ ہے کہ ہم سچ سن بھی لیں تو اسے قبول نہیں کرتے، ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے میں سب سے اول نمبر اگر کسی کا رکھا جائے تو وہ شاید ہمارا ہو، سنیوں کا۔ ہم نے بار بار کہ خدا کا واسطہ آئیے نا، مسجد خالی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، صفیں بھی بد دعائیں دیتی ہوں گی کہ مولا کس علاقے میں ہم آ گئے ہیں، ہمارے اوپر سجدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کریں، یہ تو میں نے اعلیٰ گھرانے کا تقوی آپ کو بتایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقوی معلوم ہے کیا تھا؟ جو جنتی نوجوانوں کے سردار کا سگا بیٹا ہو، دوسری تیسری نسل بھی نہیں، بالکل آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے لگے، احرام پہنا، عمرہ کے لیے روانہ ہونے لگے، احرام پہنا، اور لوگوں نے کہا حضور والا تلبیہ پڑھیے، واجب ہے، اب احرام باندھ چکے ہیں، نیت ہو گئی، اب پڑھیے۔ آپ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں کس منہ سے پڑھوں لبیک اللہم لبیک۔ تقریر میں کیا کہا تھا؟ جو اعلیٰ نسل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے یوں دیکھتے ہیں، یوں۔ جو کم نسل ہوتے ہیں نا، وہ سامنے کی طرف ہی بس ان کی گردن سریا لگا رہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ اعلیٰ نسل بنو، اور مسلمان ہوتا اعلیٰ نسل۔ میں بتاؤں مسلمان کی شان بتاؤں؟ بولے سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی جی؟ شروع سے آخر تک ہر ایک کی آواز آئے، تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اس طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی تو عرض کریں نا، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب مسلمانوں کی شان کیا ہے اور ہم نے کیا بنا دی؟ مدینہ شریف کا پہلا نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ یثرب۔ پہلا نام کیا تھا؟ اس کا معنی یہ ہے بیماریوں کی جگہ۔ کیا معنی ہے؟ بیماریوں کی جگہ۔ یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیماریوں کی جگہ۔ اب ہجرت ہو گئی، ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد جب پہلا عمرہ مسلمان مدینے میں آئے، مکے میں آئے، تو کافروں نے، مکہ کے سرداروں نے یہ کہا کہ بڑے مزے سے یثرب گئے تھے نا، اب جب اتنا سفر کر کے آئے، تھکاوٹ سے چور تھے، اتنا سفر کر کے آئے، تھکاوٹ سے چور تھے، تھکان تھی، طواف کر رہے ہیں۔ کافروں نے کہا دیکھا، مکہ سے گئے تھے بڑے خوشی خوشی، دیکھو بیماریوں والی جگہ پر گئے تھے، کیسے بیمار ہو کر آئے، سب کی گردنیں نیچے ہیں، کمریں سب کی جھکی ہوئی ہیں، دیکھو ان کی حالت کیا ہے۔ تو پھر مسلمانوں کی شان یہ ہے، آپ میں سے کوئی عمرہ پر گیا ہو تو مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ذرا ہاتھ باہر کرو، کندھا نکالو۔ صحابہ نے احرام نیچے لیا، یہ کندھا باہر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ذرا چل کر تو دکھاؤ، ذرا چل کر دکھاؤ کہ مسلمان کی شان کیا ہے۔ آج بھی کوئی چاہتا ہے نا اور طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے چلتا ہے؟ مولانا آپ گئے نا عمرے پہ، ہاں جی، وہ یہ کندھا باہر ہے، اکڑ کے چلنا حرام ہے حلال ہے؟ ہاں جی، ادھر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ شان بتائی جا رہی ہے مسلمانوں، یہ شان ہے تمہاری، ایسے چلنا، ایسے۔ یہ وہاں سے شروع ہوا،
کہ جب کافروں نے کہا نا کہ یہ مسلمان ہے، بڑے مزے سے گئے تھے ہجرت کرنے، اب دیکھو کیسے لاغر ہو کر چل رہے ہیں، رسول نے فرمایا ذرا صحابہ چل کر دکھاؤ، پھر صحابہ نے چل کر دکھایا کہ مسلمان. ہم نے دوبارہ اسلام کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا جہاں ہماری کمر جھکی ہوئی ہے، اور ہم یوں. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. مسلمان کی شان یہ ہے بابا. ہم نے کیا کی ہے مسلمان کی شان؟ ہم صرف زبانی مسلمان ہیں، صرف زبانی، عملی مسلمان نہیں. زبانی ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، مگر ہاتھوں سے نہ چھوٹے تمہارا دامن یا رسول اللہ. ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہے. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے، زمانہ ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. لیکن یہ بات ہماری صرف زبانی ہے، زبانی. ٹوپی ڈرامہ دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا والے دیکھو اے سنو ہم مسلمان ہیں، بس یہی ہے ہمارا عمل، کچھ نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے نظر آئے کہ وہ مسلمان ہے. یہ مسلمان تو نہیں ہوتا، اسے بتانا پڑتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں. مسلمان کی شان یہ اسے دیکھ کر لوگ کہیں تاجدار ختم نبوت. ہاں مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں تو پکا مسلمان کو بتانے کے لیے مسلمان نہیں بنایا. مسلمان کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ مسلمان ہے. مسلمان کو دیکھ کر بچوں لوگ کیا کہیں؟ یہ مسلمان ہے. مسلمان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے آپ مسلمان ہیں. پوچھے کوئی آگے بولا ہاں نہ چھوٹ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بولا یار آپ تو یہ کہہ رہے ہو زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے، اور ادھر رسول اللہ کے لیے بلایا جا رہا تھا، تو آپ میرے بیوی کا خیال کون کرے گا، میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ کدھر آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کوئی غیر مسلم دیکھ لینا ہماری حرکتیں، اب یقین جانے کوئی غیر مسلم آ کر دیکھ لینا کہ یار یہ مسلمان ہے جو اپنے رسول اللہ کے نہیں ہے یار، اپنے آقا جن کے اس امت کے لیے. یہ بچے ذرا پکڑ مائک، یہ میں نے اتارا اور میں کسی کے قدموں میں رکھ دوں، کیا کروں؟ یہ اتار کے رکھ دوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کیا رکھ دیا؟ اپنی عزت اتار دی. کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی عزت اتار دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بروز محشر تمہارے ہمارے لیے کریں گے. یہ بخاری میں ہے جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ شریف اتار کر رب کی بارگاہ میں رکھیں گے. مولا ربی سلم امتی، ربی حبل امتی، مولا ربی اغفر امتی. اے میرے رب یہ میری امت کی مغفرت کر دے، اے میرے رب یہ میری امت ہے اس کو بخش دے، اس کو سلامت رکھ. یہ رسول اللہ ہمارے لیے یہ عمل کریں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جناب بس ہمارا جو دل ہوا وہ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو وہ کام نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب نے یار طلب بھائی آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ اس سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ یہ کام نہیں کرتے اور آپ تلقین کر رہے کہ یہ کام کرو، تو آپ یقین جانے چلا بھائی اپنے یا اپنے باپ کے کام کے لیے آپ کو تنبیہ نہیں کر رہے، بلکہ طلحہ صاحب تو تنبیہ کر رہے یار آپ وہ کام کرو جو دو عالم کے سرور و سردار نے کیا ہے اور کرنے کو کہا ہے. اپنی بات تو نہیں کر رہا کہ میں اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کروں، آجو سارے اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کرو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جناب جو کام رسول اللہ نے کیے کرنے کو کہے وہ کام کرو، کامیاب ہو جاؤ گے.
اور اگر یہ کل بھی میرا جملہ تھا اور آج بھی ہے، اور اگر ہم نہیں سدھرے تو آپ یقین جانیں کہ کل بروز محشر ہونے تک، روز قیامت تک، اگر آپ کا ملک ترقی کر جائے یا آپ کے گھر میں برکت نازل ہونے لگ جائے یا کسی اعتبار سے آپ دنیا والوں کو یہ کہہ سکیں کہ مجھے اس مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا، تو آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، اور اگر قبر میں چلے جاؤں تو لات مار کے کہنا مولانا آپ نے کہا تھا اسلام پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا گھر اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا تو گھر اچھا ہو گیا، ہمارا تو ملک اچھا ہو گیا، ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہونے لگ گئی۔ مولانا آپ جھوٹ کہتے تھے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج اسلام پر عمل نہیں کیا تو پھر آپ اچھے نہیں ہو سکتے، نہ آپ کی معاشی حالت اچھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے کہ جو ایسے قانون بناتے ہوں کہ جناب تمہارے گھر میں اب جو داماد آئے گا وہ داماد نہیں وہ بہو ہوگی، اور جو اب بہو آئے گی وہ بہو نہیں داماد ہوگا۔ تو ایسے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں جی، دونوں مخنث ایک ساتھ، مسلمانوں کی نسل ختم، پیدا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ حالات ہوں گے، ایسے لوگ ہمارے سر پر رہیں گے۔ تو آج خدا کا واسطہ آج سدھرو۔ اب دیکھیں رات کے اگر 2:30 بھی بج رہے ہیں کہ پتہ نہیں 1:30 بج رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنا ٹائم تو اب عموماً کراچی کا ٹائم ہے، اور ہفتہ ہے کرکٹ کا ٹائم ہے ابھی، تو آپ پتہ نہیں بجا کے کرکٹ لگائیں گے بھائی؟ چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تو ابھی کرکٹ کا ٹائم بھی ہوگا۔ لیکن اب اپنے آپ سے وعدہ کریں، میں نہیں بولوں گا کہ سارے ہاتھ اٹھا لو، لیکن آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں یار ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں کہ جنہیں یہ کہہ بھی دیا کہ آپ کچھ بھی کرو، آپ جو چاہے کرو، آپ جنتی ہو، لیکن انہوں نے اس بات پر غرور تکبر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا۔ ہم تو ان کے نام لیوا ہے۔ سب نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، اے بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ خبردار کچھ بھی ہو جائے فجر کی نماز مسجد میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں منڈی ایریا والوں، عجیب سی ایک آبزرویشن ہے میری، آج 7ویں دفعہ میں گننے لگ گیا ہوں، اتنی عجیب آبزرویشن ہے کہ میں گننے لگ گیا، 7ویں دفعہ آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، 6 دفعہ کہہ چکا ہوں، کل جمعے میں 6ٹھی تھی۔ تو میں نے جب یہ کہا کہ نماز پڑھنی ہے بھائی، نماز نہیں چھوڑنا، تب نماز میں نمازی غائب، اگلی نماز میں عشاء میں تو چلو بھائی ہماری 2 صفیں ہونے لگیں، پہلے تو 1 بھی نہیں ہوتی تھی، اب ہونے لگیں، لیکن جس دن میں نے کہا کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنا، مغرب میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ گھر سے آتے ہو نکل کر آتے ہو اور نماز کی دعوت دیتے ہوئے آیا کرو، تو اب لوگوں نے بولا ہے ہم کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب میری بات کا برا مت ماننا کہ ہمیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اچھا دیکھو امام صاحب عشاء میں دیکھنا ہم بتائیں گے نماز پڑھتا کون پڑھتا ہے۔ یہ 7ویں آبزرویشن میری ہو چکی ہے۔ تو اب خدا کا واسطہ ہے یار، آج نہیں سنبھلو گے نا پھر کبھی بھی نہیں سنبھل سکتے۔ وہ کہتے ہیں لوگ اپنا مستقبل روشن کرو، اپنا مستقبل روشن کرو، اپنا مستقبل روشن کرو۔ مستقبل کیا ہے؟ ماضی جو گزرا وہ ہم روح، مستقبل ہمارا حشر کا میدان ہے، تو ہم نے اپنا مستقبل روشن کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کسی ایسی جگہ کی دعوت نہیں دی ہے کہ جہاں پہ جانے کے لیے آپ شرمائیں یا کسی کو لے جاتے ہوئے شرمائیں۔ میں نے تو سیدھی سی بات کہی ہے، مسجد آ جاؤ۔ جب آ جاؤ گے نا تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، آپ 1,00,000 وظیفے پڑھیں کچھ نہیں ہوگا، بس آپ مسجد آ جائیں۔ ہاں جی، سب سے بڑے پیر صاحب امام صاحب، آپ مسجد آ جائیں۔ جب مسجد آ جائیں گے نا تو پھر آپ آ کر کہیں گے کہ امام صاحب 215 کا پیٹرول کیا چیز ہے، ہم 400 کا ڈلوائیں گے۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ہمیں پیٹرول ڈلوانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری امام صاحب تنخواہ میں برکت اتنی ہو گئی ہے، اتنی برکت ہو گئی ہے، اوہ ہوئے ہوئے آپ نے اتنا پیارا مشورہ دیا تھا، نماز پڑھو، تقوی اختیار کر لو۔ آپ دعائیں دیں گے، یقین جانیں آپ دعائیں دیں گے۔ آپ کے کرنے کو بہت ساری باتیں میں 4 بجا سکتا ہوں، 4 یہی باتوں میں
کہ کچھ نصیحت آپ تک پہنچ جائے، لیکن بس جب آپ، یہ میرا سبق ہے، جب آپ اس سبق کو یاد کر لیں گے ہم اگلا سبق تبھی شروع کریں گے۔ امام صاحب ہر جگہ کے بس یہ کہہ رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، اب یہ سبق آپ یاد کر لیں، نماز پڑھو، یہ سبق یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سبق آپ یاد کر لیں، جب آپ یہ سبق یاد کر لیں گے پھر ہم اگلا سبق پڑھائیں گے۔ ہاں، الف با تا سا جیم ہا خا یہ چلے گی آگے، لیکن پہلے آپ پہلا سبق یاد کریں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور بس نماز پڑھو۔ پھر آپ رسول اللہ کا ذکر کریں گے نا، تو وہ ذکر پھر، جب میرا اس تقریر کا پہلا جملہ تھا کہ درود پاک فجر کے بعد بیٹھ کر کے پڑھے نا تو سارے دن اس کا نشہ رہتا ہے۔ تو آپ جب ساری رات اگر محفل کریں گے نا تو ساری رات کی محفل مہینے بھر نشہ رہے گا، والا نشہ نہیں کہ بندہ ہوائی جہازی بنے گھومتا رہے، ہاں ایسا نشہ ہوگا محفل کا کہ دنیا پکڑ کے کہہ رہی ہوگی کہاں جا رہے ہو، بولا ہٹو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ چلے آج نماز پڑھنے چلیں، یار میرے کپڑے خراب ہیں، انٹرنیشنل بانا ہے، ہاں انٹرنیشنل بانا، یار کپڑے خراب ہیں۔ یہ کپڑے خراب پہنے کیوں ہیں بھائی، ایسا کام کر کیوں رہا ہے، تیرے ابا سے بات کرے شادی کرا دیتے، کپڑے خراب ہیں، انٹرنیشنل بانا ہے نا، یہی بانا ہے نا، قصبہ میں بھی یہی بانا ہے، ونڈی میں بھی یہی بانا ہے، 1C میں بھی 1B میں بھی 1A میں بھی 6 نمبر پہ سب جگہ یہ بانا ہے بھائی، پنجاب میں بھی یہ بانا ہے، ہم تو جا چکے نا بھائی، چلیں جی نماز پڑھنے چلیں، میرے کپڑے خراب ہیں، یہ کپڑے خراب ہیں تو پہن کے کیوں رکھے ابھی تک، اتار کیوں نہیں ہے؟ اور ایسے ہی کوئی دوسرا بندہ آ جائے، ابے چل رہا ہے، ارے استاد کیا ادھر فنکشن ہو رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے کیا ادھر ناچ گانا چل رہا ہے، بولے 2 منٹ رک میں ابھی کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، ابھی کھڑے رہے 2 منٹ میں آیا، یہ ہوتا ہے نا۔ تو ہم اپنا مزاج بدل کیوں نہیں رہے؟ ہو سکتا ہے میں نے کسی کو یہ کہا ہو کہ میرے کپڑے خراب ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو، انسان ہے نا، ہو بھی سکتے ہیں واقعی کپڑے خراب۔ بہرحال تو ہم اپنا مزاج کب بدلیں گے؟ ہم گانوں کے لیے ہمیں بولنا چاہیے تھا کہ کپڑے خراب ہیں، نماز کے لیے تو ہمیں چاہیے تھا کہ یار طلبہ آپ یہیں رکو، آپ جانا نہیں، آپ یہیں رکو، میں کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، اگر آپ چلے گا نا شیطان مجھے پھر روک لے گا، آپ رکو میں کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، ساتھ چلیں گے نماز پڑھنے۔ ہمارا مزاج تبدیل نہیں ہوا، آج سالوں گزر گئے ہمارا مزاج تبدیل نہیں ہوا۔ پھر کسی دن یہ ہوگا کہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور پیچھے سے کوئی گنجا آ کر امام صاحب کا ہاتھ پکڑے گا، بولے گا بھائی مولانا نمازی تو ہمارے زیادہ ہیں، نماز تو ہمارا امام پڑھائے گا۔ پھر یہاں سے بھی امام صاحب اعلان کریں گے حضرات مسجد پر قبضہ ہو گیا ہے، جلدی جلدی آئیے مسجد کو چھڑا لیں۔ پھر سارے بھاگ رہے ہوں گے، مسجد پہ انہوں نے قبضہ کیسے کر لیا؟ پھر مسجد میں مار کٹائی، پھر پولیس آئے گی، رینجرز آئے گی، سب کو اٹھا کے لے جائے گی، جیل، کسٹڈی، تاریخ پہ تاریخ، پھر سارا سلسلہ چلے گا، جج فیصلہ کرے گا۔ SHO صاحب آپ ایک دن 5 نمازیں اس مسجد میں پڑھیں اور اعلانیہ نہیں اچانک جائیں اس مسجد میں نمازیں پڑھیں، جس کے نمازی زیادہ ہوں امام اس کا۔ ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں پڑھتے نماز؟ بچوں پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز، یہ بچے ہی نظر آتے ہیں نماز میں، بڑے نہیں نظر آتے ہیں، یہ بچے نظر آتے ہیں، ان کے لیے بولے سبحان اللہ، یہ بچے نظر آ رہے ہیں نماز میں۔ یار ونڈی والوں خوش قسمت ہو، ایسے بچے اللہ نے تمہیں دیے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر یہ نسل ختم ہو جائے گی نا، پھر سر پیٹو گے، ہائے ہمارا نصیب۔ یہ خوش قسمتی ہے، ایسے بچے تمہیں اللہ نے دیے، یہ محفل سے جا رہے ہیں، 5 وقت نمازوں میں یہ بچے نظر آتے ہیں، 5 وقت۔ ابھی میں کسی بچے سے مجھے بیٹا بتا فجر کا ٹائم کیا، وہ بتا دے گا، لیکن آپ سے کسی سے پوچھ لوں نا، آپ بولے امام صاحب بے عزتی کر رہے ہیں، تو اس کو بے عزتی نہیں سمجھنا یار، خدا کا واسطہ، بلکہ اچھا ہے سمجھ لو، شاید غیرت جاگ اٹھے اور بولے بھائی اب تو امام صاحب نے بے عزتی کر دی یار، ایسا کیا ہے، تو دیکھو فجر میں نظر آئیں گے، اچھا بھائی بے عزتی سمجھ لو، ہمیں گالیاں دے دینا یار، دے گالیاں، پر نمازی تو بنے گا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ، نمازی بن جاؤ بس، اور کچھ بھی نہیں پیغام ہمارا اس محفل کا، بس نمازی بن جاؤ۔ یہ بچوں نے مجھ سے تو بڑی بڑی باتیں کی تھی، امام صاحب اسٹیج توڑنا ہے آج آپ نے، لیکن اپنا مزاج یہ نہیں ہے،
اپنا مزاج یہی ہے کہ محفل اگر سجی ہے تو آپ لوگ کچھ سیکھ لو بس. تو اب ارادہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹے گی. بس اللہ رب العزت ہمیں اس وعدے پر قائم رکھے. میں نے گفتگو بہت ساری کرنی تھی لیکن اسی موضوع پر ہم چل پڑے. بہت ساری گفتگو کرنی تھی میں نے تو نکاح اور طلاق پر بھی بات کرنی تھی اور ہر طرف جانا تھا میں نے کہ مختصر ساری چیزوں کو نصیحت کی انداز میں کر کے آپ لوگوں تک ڈیلیور کر دوں گا. لیکن اب چونکہ اسی پر بات ساری ہو گئی اور پھر ہم نے اس کو سبق بھی کہہ دیا کہ بس یہی اب سبق ہے، اگلا سبق یہ سبق یاد کریں گے تو اگلا سبق ملے گا. تو بس اب آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگلا موضوع ہمارا اب اس طرح کوئی محفل سجے گی تو ہم پھر اس میں یہ طلاق اور نکاح یہ ساری چیزیں ہم اس میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت یہ جو پیارے پیارے بچے بیٹے سب اب کھڑے ہو جاؤ، بچے کھڑے ہوں گے. اب آپ نے ان کی زیارت کرنی ہے. میری کرسی کے پیچھے سے ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس طرف آؤ. اب آپ کریں ان کی زیارت اور ان کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند کہیں ماشاء اللہ. اللہ رب العزت ان پیارے پیارے بچوں کا یہ حوصلہ سلامت رکھے اور جس انداز میں انہوں نے یہ محفل سجائی ہے نا، آپ دعا کریں اور آپ سرپرستی کریں کہ یہ ہر سال سجائیں. لیکن اب اگلی محفل 2 بجے تک نہیں چلے گی، 12 بجے لاسٹ ہونی چاہیے بچوں، ٹھیک ہے؟ کچھ میری بھی غلطی ہے، بہت لمبا چلا گیا، میں نے 1 گھنٹے کا تو کری، پتہ نہیں آپ کو کیا کیا کہہ دیا. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا ذکر رسول عربی کرنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. اسلام والے تو ہو چکے ہیں، تقوی والی زندگی اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے. اور جن اسلاف کا بزرگوں کا ذکر ہم نے سنا اور کیا، بہت سارے، میں امام علی مقام امام حسن سے شروع ہوا تھا نا تو میں اعلیٰ حضرت تک آتا. حضور غوث پاک کی بات بھی کرنی تھی، خواجہ صاحب کی بھی کرنی تھی، بابا فرید کی بھی کرنی تھی اور اعلیٰ حضرت کی بھی کرنی تھی. لیکن وقت بہت قلیل ہے اور سفر طویل ہے، طبیعت علیل ہے، اس لیے قید کی وجہ سے آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے عرض کر کے انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے. ان بچوں کو آپ نے بھرپور دعائیں دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی سرپرستی کرنی ہے، مسجد میں بھی ان کی سرپرستی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے یہ سارے نمازی ہیں، ہاں یہ سارے بچے نمازی ہیں اور یہ سارے بڑے نمازی نہیں ہیں. تو سارے بڑوں نے نمازی بننا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ سارے بڑوں نے اب نمازی بننا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب بچوں کے لیے ایک شعر میں پڑھ دوں اور یہ بھی ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے. بچوں اب آپ لوگوں کے لیے یہ شعر سنیں گے نا آپ کو مزہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قسم ہے شان وحدت کی، قسم ہے شان وحدت کی، ایک دن تجھے آباد کر دے گا. اللہ رب العزت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قسم ہے اللہ رب العزت کی تم آباد ہو جاؤ گے. قسم ہے شان وحدت کی ایک دن تجھے آباد کر دے گا. ادب، اب یہ شعر جو انہوں نے تو کسی اور چیز کے لیے لکھا تھا لیکن ان بچوں کو سمجھ آئے گا کہ کہتے ہیں قسم ہے شان وحدت کی ایک دن تجھے آباد کر دے گا. ادب استاد کا ایک دن تجھے استاد کر دے گا. تو آپ مسجد کا ادب کریں گے تو ہم نے مسجد کا ادب کیا تو آج ادھر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں اور آپ نہ چاہتے بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں. تو کل آپ جو چاہتا ہے نا کہ بھئی ہم ادھر بیٹھ کے تقریر کریں اور ساری خلقت سنیں، ہم کچھ بھی بولیں، ہم بے عزتی کر دیں اور سب بیٹھ کے سنیں، تو آپ نے مسجد کا ادب کرنا ہے. صحیح ہو گیا؟ اب شور تو نہیں ہوگا مسجد میں، ہاں جمعے میں بالکل شور نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو شور کرے گا اس کا کان پکڑ کے آپ بولیں گے بری بات، شور نہیں کرتے، مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو ہم نے ادب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ادب. اسلام کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ادب. زور سے بولو، اسلام کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ادب ہے. اگر ادب نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں. تو اسلام کی پہلی سیڑھی ادب ہے، ادب کرنا ہے. مسجد کا، ماں باپ کا، استاد کا، گھر والوں کا، ہر ایک کا ادب کرنا ہے. بولے انشاءاللہ. اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے ان سب بچوں کو با ادب بنائے.